منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100، سورہ اعراف کا 13واں رکوع اور 9ویں پارے کا 3واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اتنی ہدایت نہ ملی، اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں، جیسا کہ ہم نے ان کے مورثوں کو ان کی نافرمانی کے سبب ہلاک کیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا گیا کہ جو لوگ اس دنیا سے ہلاک ہو گئے، اس کے بعد جو لوگ زمین میں ان کے بعد مالک ہوئے ہیں اور زمین پر وہ موجود ہیں، کیا انہیں اتنی سمجھ حاصل نہ ہوئی، لوگوں کے حالات سے وہ عبرت حاصل کرتے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب کو مسلط فرمائے۔ یہ سوچ کر وہ توبہ کر لیتے اور ہدایت پذیر ہوتے، لیکن ایسا انہوں نے نہ کیا۔ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے اور کوئی نصیحت کو نہیں مانتے۔ اس آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، آج ہم اس دنیا میں ہیں، ہمارے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے آبا و اجداد رخصت ہوئے، ہمارے کئی رشتہ دار، ہمارے دوست احباب رخصت ہوئے۔ آج ہم اس دنیا میں ہیں، ان قریب ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہمارے مکانات، ہماری کاریں، ہمارا بنگلہ، ہمارا بینک بیلنس، اس کے مالک اور لوگ ہو جائیں گے۔ عقل مند، دانا اور سمجھدار وہی ہے جو اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر دنیا کی حقیقت کو سمجھے اور قبر و آخرت کی تیاری کرے۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کے احوال سنائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی کافروں کے مقابلے میں مدد فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے۔ ان بستی والوں کے پاس نبی معجزات باہرات، واضح معجزات اور دلائل لے کر آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ لوگ مرتے دم تک اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اپنے کفر پر اور اپنی گمراہیت پر وہ جمے رہے اور انبیاء کو اور حق کو وہ جھٹلاتے رہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ یوں ہی چھاپ لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر،
یعنی جن لوگوں کی نسبت اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کفر پر قائم رہیں گے اور کبھی ایمان نہ لائیں گے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ یوں ہی چھاپ لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ان میں اکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پایا۔ انہوں نے اللہ تعالی کے عہد پورے نہ کیے۔ ان پر جب کبھی کوئی مصیبت آتی تو عہد کرتے کہ یا رب تو اگر اس سے ہمیں نجات دے گا تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، پھر جب نجات پاتے تو عہد سے پھر جاتے۔ یہ کافروں کا حال ہے۔ مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں کتنا گڑ گڑاتے ہیں، بسا اوقات توبہ بھی کرتے ہیں، بسا اوقات یہ نیت بھی کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے بچ جائیں گے تو اب آئندہ ایک اچھی زندگی گزاریں گے، لیکن پھر خوشحالی کے ایام میں رب کی یاد کو بھول جاتے ہیں۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، پھر ان انبیاء کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ نشانیوں سے مراد وہ واضح معجزات ہیں جو حق کو واضح کرنے والے ہیں، جیسے ید بیدا اور عصا کا معجزہ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فظلموا بها، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا اور کفر کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا، وہ کیسے برباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی اور آپ نے پرورش پائی فرعون کے محل میں۔ 30 سال کی عمر میں آپ مصر سے مدین تشریف لے گئے۔ 10 سال آپ نے وہاں قیام کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی حضرت صفورہ سے آپ نے نکاح فرمایا۔ پھر 10 سال کے بعد حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آپ مدین سے مصر آ رہے تھے۔ راستے میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اللہ تعالی کا کلام سماعت کیا اور آپ کو یہ معجزات دیے گئے۔ پھر آپ مصر تشریف لائے اور فرعون کے محل میں گئے اور فرعون کو آپ نے نصیحت فرمائی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات، یعنی مجھ پر یہ بات لازم ہے کہ میں جو کہوں وہ سچ کہوں۔ اللہ کے متعلق کوئی بات ایسی میں نہیں کروں گا جو جھوٹی ہو، جو اللہ نے حکم دیا وہی میں بیان کروں گا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں سچی بات کہوں گا، کیونکہ رسول کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، اور رسالت کی تبلیغ میں ان کا کذب ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نشانی لے کر آیا ہوں، اس سے مراد یہ تھی کہ میں ایسی نشانی لے کر آیا ہوں جس سے میری رسالت ثابت ہوتی ہے
اور وہ نشانی میرے معجزات ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، تو اے فرعون تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے اور اپنی قید سے آزاد کر دے، تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں چلے جائیں جو ان کا وطن ہے، مصر سے وہ شام چلے جائیں۔ قال، فرعون بولا، ان کنت جئت بآیت فأت بها ان کنت من الصادقین، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو۔ فألقى عصاه، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا۔ فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، زرد رنگ، منہ کھولے ہوئے، پیلے رنگ کا، منہ کھولے ہوئے، زمین سے 1 میل اونچا، اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اور ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور ایک جبڑا شاہی محل کی دیوار پر۔ پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون اپنے تخت سے کود کر بھاگا، اور ڈر کے مارے اس کی ریح نکل گئی، اور لوگوں کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ ہزاروں آدمی آپس میں کچل کر مر گئے۔ فرعون گھر میں جا کر چیخنے لگا، کہنے لگا، اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اس کو پکڑ لو، میں تم پر ایمان لاتا ہوں اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ مثل سابق عصا تھا۔ جب آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ عصا تھا اور سانپ کا وجود موجود نہیں تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا، اور اس کی روشنی اور چمک سورج کے نور پر، سورج کی روشنی پر غالب ہو گئی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالا، اور دوسری جگہ تفسیر میں یہ ہے، یہاں اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ یہ کیا، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا۔ اور دوسرے مقام پر تفسیر میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ بغل سے ملایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ گریبان میں ڈال کر اپنا ہاتھ بغل سے جیسے ہی ملایا اور پھر باہر نکالا تو وہ ہاتھ سورج سے زیادہ روشن ہو گیا، سورج کی روشنی پر وہ غالب آ گیا۔ اور پھر جب آپ نے دوبارہ گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال کر بغل سے ملایا تو وہ ہاتھ اسی طرح ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا، اور اس کی روشنی اور چمک سورج کی روشنی پر غالب ہو گئی۔ سورہ اعراف کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔